أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود اور مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اسلام ہے کیا؟ اسلام تو نام ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ رکھا ہے، فطرتی مذہب اسلام ہی ہے. مگر ان باتوں کی حقیقت کب کھلتی ہے؟ جب انسان صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی پاک صحبت میں رہے. ثابت قدمی میں بڑی برکتیں ہیں. شاید ہی کہ مکھی کو دیکھو کہ جب وہ ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگتی ہے تو شہد جیسی نفیس اور کارآمد شے تیار کر لیتی ہے. اسی طرح پر جو خدا کی تلاش میں استقلال سے لگتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے. نہ صرف پا لیتا ہے بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیتا ہے. عرضی علوم کی تحصیل میں کس قدر وقت اور روپیہ صرف کرنا پڑتا ہے، یہ علوم روحانی علوم کی تحصیل کے قواعد کو صاف طور پر بتا رہے ہیں. ہمارا مذہب جو روحانی علوم کے مبتدی کے لیے ہونا چاہیے یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کے ہستی پھر اس کی ثبوت اس کی صفات کی واقفیت حاصل کرے. ایسی واقفیت جو یقین کے درجے تک پہنچ جاوے، تب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کاملہ پر اس کو اطلاع مل جاوے گی اور اس کے روح اندر سے بول اٹھے گی کہ پورے اطمینان کے ساتھ اس نے خدا کو پا لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا ایمان پیدا ہو جاوے کہ وہ یقین کے درجے تک پہنچ جاوے اور انسان محسوس کر لے کہ اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا ہے اور اس کی صفات سے واقفیت حاصل ہو جاوے، تو گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی اب ادھر سے ہٹتی اور نفرت کرتی ہے، اور یہی توبہ ہے. فرمایا اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد طبیعت گناہ سے متنفر ہو جاتی ہے، یہ بات آسانی اور صفائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. دیکھو سنکھیا ہے یا اور زہریں ہیں یا بعض زہریلے جانور ہیں، انسان ان سے کیوں ڈرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تجربہ نے بتا دیا ہے کہ اس درجے پر یہ زہر ہلاک کر دیتے ہیں. بہتوں کو زہر کھا کر ہلاک ہوتے دیکھا ہے، اسی لیے طبیعت اس طرف نہیں جا سکتی بلکہ ڈرتی ہے. جبکہ یہ بات ہے پھر کیا وجہ ہے کہ قسم قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر راستے میں ایک پیسہ پڑا ہوا ہو تو جھک کر اس کو اٹھا لے گا، حالانکہ تھوڑے سے اعلان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 12 آنے پر معصوم بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں. عدالتوں میں جا کر دیکھو کس قدر خوفناک اور تاریک نظارہ نظر آئے گا. تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، فسق و فجور کے ایک دریا بہہ رہا ہے. یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے. سانپوں اور زہروں سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کو مہلک مانتے ہیں اور ان کے خطرناک ہونے پر ایمان ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کیوں گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو. انسان کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 بدی سے بچے، نمبر 2 نیکی کی طرف دوڑے. اور نیکی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ترک شر اور دوسرا حفاظت خیر. ترک شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ حفاظت خیر نہ ہو، یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچائے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے. اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ کے صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو. جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا. دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے. بادشاہوں کے رعب
اور تعزیرات ان سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیوں حاکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے۔ الغرض بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتا ہے جب خدا پر ایمان ہو۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان راہوں کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کی۔ وہ ایک ہی راہ ہے جس قدر راست باز اور برگزیدہ انسان دنیا میں چل کر خدا تعالیٰ کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے، اور دوسرا مرتبہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلی سے ملتا ہے، اور آخر یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے، جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق روح القدس کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے نزول کے ساتھ ہی دل میں ایک سکینت آتی ہے، اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بود اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، یہ ایک لذت اور سرور کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے ایک لذیذ چیز بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، اسی طرح جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اس کی پاک روح اس پر اترتی ہے، پھر نیکیاں ایک لذیذ اور خوشبودار شربت کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے، اور بے اختیار ہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ بدی کے تصور سے بھی اس کی روح کام جاتی ہے۔ یہ امور اس قسم کے ہیں کہ ہم ان کو الفاظ کے پیرائے میں پورے طور سے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں۔ محسوس کرنے سے ہی ان کا ٹھیک پتہ لگتا ہے، اس وقت تازہ بتازہ انوار اس کو ملتے ہیں۔ انسان صرف اس بات پر ہی ناز نہ کرے اور اپنی ترقی کی انتہا اسی کو نہ سمجھ لے کہ کبھی کبھی اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رقت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ ناول پڑھتا ہے اور اس کے درد انگیز حصے پر پہنچ کر بے اختیار رو پڑتا ہے، حالانکہ وہ صاف جانتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی اور فرضی کہانی ہے۔ پس اگر محض رو پڑنا یہ رقت کا پیدا ہو جانا ہی حقیقی سرور اور لذت کی جڑ ہوتی ہے، تو آج یورپ سے بڑھ کر کوئی بھی روحانی لذت حاصل کرنے والا نہ ہوتا، کیونکہ ہزارہ ناول شائع ہوتے ہوئے اور لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ کر روتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک بات موجود ہے کہ ہنسی کے مقام پر ہنس پڑتا ہے اور رونے کے مقام پر رو بھی پڑتا ہے، اور ان سے مناسب موقع پر ایک لذت بھی اٹھاتا ہے، مگر یہ لذت کوئی روحانی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کسی اور پر عاشق ہو جاتا ہے اور اپنے فسقی میں اس کے ہجر کے شعر بنا بنا کر خوش ہوتا اور روتا ہے۔ انسان کے اندر ایک طاقت ہے، خواہ اس کو مال پر استعمال کرے یا بے مال، بس اس طاقت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لیے رکھی ہے کہ سچے سائل محروم نہ ہوں، اور جب یہ برمحل استعمال ہو تو ان کے لیے آنے والے روحانی مدارس کا ایک مقدمہ ہو اور یہ قوا کا کام دے۔ غرض یہ امور کہ کبھی رو پڑنا، کبھی دنیا کی دوسری چیزوں اور تعلقات سے انقطاع کرنا، یہ عارضی ہوتے ہیں، ان پر اعتبار کر کے بے دست و پا نہ بنے۔ یہ وہ امور جن پر سچی معرفت کی بنا ہے۔ فرمایا وہ امور جن پر سچی معرفت کی بنا یہ ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں اگر بار بار آزمایا جائے اور مصائب اور مشکلات کے دریا میں ڈالا جائے تب بھی ہرگز نہ گھبرائے اور قدم آگے ہی بڑھائے۔ اس کے بعد اس کی معرفت کا انکشاف ہوتا ہے، اور یہی سچی نعمت حقیقی راحت ہوتی ہے۔ اس وقت دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ رقت عارضی نہیں ہوتی بلکہ سرور اور لذت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ روح پانی کے ایک مصفا چشمے کی طرح خدا کی طرف بہتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سمندر کے پہلے ایک سراب آتا ہے اور وہ بھی سمندر ہی نظر آتا ہے۔ جو سراب کو دھوکہ سمجھ کر آگے چلنے سے رہ جاتا اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے، لیکن جو ہمت نہیں ہارتا اور قدم آگے بڑھاتا ہے وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں انسانی روح کے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے اس رقت کی بھی ایک کیفیت ہے۔ کوئی فقط شیرخوانی یا خوش الحانی سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی آگے چلتا ہے اور ان پر قانے نہ ہو کر صبر کے ساتھ اصل مرحلے تک پہنچتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ سچائی کے طالب کے واسطے یہ شرط ہے کہ جہاں سے اسے سچائی ملے وہ لے لے۔ یہ ایک نور ہے جو اس کی راہبری کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک کشاکش شروع ہے۔ آریا اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، برہمو الگ بلاتے ہیں، دیو سماج والے اپنی طرف دعوت کرتے ہیں، عیسائی ہیں وہ عیسائیت ہی کو پیش کرتے ہیں۔ غرض ہر قوم اپنی طرف کھینچتی ہے، ان کے درمیان اختلاف کا دائرہ
بہت ہی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، مگر ہم جس بات کی دعوت کرتے ہیں اور جو کسی سچائی کے طلبگار کو بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرے۔ مثلاً آریہ ہیں، وہ تمام قدوسوں اور آسبازوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے نزدیک سچے سے سچا پریمی اور بھگت بھی کبھی نجات نہیں پا سکتا، ان کے اصول کے موافق خدا نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ ایسے پرمیشر پر جب وہ پیش کرتے ہیں کسی سچے طالب کی امید کیوں کر وسیع ہو سکتی ہے، اور کیوں کر خدا کا جلال اور شوکت اس کے روح پر ایک رقت پیدا کر کے گناہ کی طرف جانے سے بچا سکتی ہے۔ جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے تو میرے وجود کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، پھر جب یہ مانا گیا کہ وید کے سوا خدا نے کسی اور ملک کو اپنے کلام سے فیض نہیں بخشا تو کس قدر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ الغرض ہماری نصیحت تو یہ ہے کہ جو سچائی کی تلاش میں قدم رکھتا ہے اس کی غرض اور غایت خدا کی تلاش ہو، پھر معارف اور حقائق دریا بہ نکلتا ہے جب اس کو سچے خدا پر جو ایک ہی خدا ہے سچا ایمان پیدا ہو جائے۔ فرمایا یاد رکھو حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہے، جس قدر معرفت وسیع ہوگی حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ پس تحقیقات کرتے وقت دل کو بالکل صاف اور پاک کر کے چلنا چاہیے۔ جس قدر دل تعصب اور خود غرضی سے پاک ہوگا اسی قدر جلد اصل مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ نور اور ظلمت میں جو فرق ہے اسے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی جانتا ہے۔ سچی اور صحیح بات ایک ہی ہوتی ہے۔ پس دو لفظوں میں میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا خط دو نقطوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امور ہیں جو قابل غور ہیں۔ آپ یہاں رہیں اور صبر و استقلال سے ٹھہریں۔ خدا کے فضل سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کو اس راہ کا پتہ ملے جو کروڑا مقدس انسانوں کا تجربہ شدہ ہے اور اب بھی جس کے تجربہ کار موجود ہیں۔ اس لیے خدا کے مسیح نے فرمایا ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا۔ نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔